مرکزی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں پیش کیے گئے متنازع وقف ترمیمی بل جس کو صدر جمہوریہ ہند نے منظوری دی ہے، نئے قوانین سے مسلمانوں کے بشمول دیگر ابنائے وطن اقلیتی طبقات کو ہونے والے نقصانات اور نئے قوانین کے ذریعے پیدا ہونے والے مسائل سے مسلمانوں کو واقف کرانے کی غرض سے جماعت اسلامی ہند ضلع سدی پیٹ کی جانب سے کل بعد نماز مغرب اسلامک سینٹر سدی پیٹ میں مولوی محمد نعیم الدین احمد ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ شاخ کی زیر صدارت مذہبی جماعت قائدین کا گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مختلف مکاتب فکر سے وابستہ علماء اکرام، قائدین ملت اور دانشوروں نے شرکت کرتے ہوئے اپنی آراء کو پیش کیا۔ صدر ضلع جمعیت علماء قاری محمد عبدالسمیع امام و خطیب جامع مسجد کی قراءت کلام پاک سے اور داعی اجلاس مولوی محمد عبدالقدوس امیر مقامی جماعت اسلامی سدی پیٹ کے افتتاحی کلمات سے گول میز کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند مولوی محمد نعیم الدین احمد نے اپنے مدلل خطاب میں بتایا ہے کہ مذکورہ نئے قوانین کی عجلت میں پیشکشی اور منظوری کے ساتھ فوری نافذ العمل کرنے کی سرکاری مساعی حکومت ہند کی بدنیتی اور مخالف مسلم ذہنیت کو عیاں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستور ہند نے تمام شہریوں کو اپنے من پسند مذہب کو اختیار کرنے، مذہب کی تبلیغ اور ترویج کے علاوہ مذہبی اداروں کے قیام بالخصوص وقف کرنے کے حق کی ضمانت دی ہے۔ تاہم وسطی مرکزی حکومت محض مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو مٹانے کے لیے نئے ہیلے بہانے اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ملک میں بدامنی اور مظلوم طبقے کے استحصال کی کوشاں ہیں۔ الحاج قاضی محمد ظہیر الدین بابر ایڈوکیٹ جرنلسٹ نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ عدالت کے ذریعے حکومت کے فیصلوں پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج درج کرنے مسلمانوں کو مشورہ دیا اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے مفتی محمد کریم الدین پٹیل امام و خطیب مسجد فردوس نے مذکورہ قوانین کو مسلمانوں کے دستوری حق کے مغائر قرار دیا اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں کو اپنے داخلی نجی اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ایک دوسرے کی غم خوشی میں شامل ہونے اور اپنے کو حسد بغض کینے سے پاک کرنے اور یہ دوسرے کے گھر ملاقات و عیادت کے لیے پہنچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح مسلمانوں کے مابین داخلی اختلافات کا خاتمہ اور اتحاد ممکن ہو پائے گا۔ مفتی محمد مسعود عالم قاسمی ناظم مدرسہ نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں مسلمانوں کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم متحد ہو کر مسلمان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو دندان شکن جواب دے سکتے ہیں۔ حافظ محمد عبدالکریم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو رجوع الہی اللہ ہونے اور تمام سازشوں، مکر و فریب کو ناکام بنانے والے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے خرب حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد ساجد پاشا محمد ابوالعامر نے بھی اس اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے تجاویز پیش کی۔ مولانا قاری محمد عبدالسمیع صدر ضلع جمعیت علماء سدی پیٹ کے رغبت انگیز دعا اور داعی اجلاس مولوی محمد عبدالقدوس امیر مقامی جماعت اسلامی کے اظہار تشکر پر گول میز کانفرنس کا اختتام عمل میں آیا۔ نقصان دہ چیزیں جو شامل کی گئی ہیں، جیسے ایگزامپل بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایگزامپل یہ ہے کہ وقت کے اندر جو وقف بورڈ ہے اس کے اندر صرف ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے، تو مسلمان افراد بھی اس میں رہیں گے ممبرز کی حیثیت سے، تو اس کو جو ہے انہوں نے تبدیل کر کے غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کرنے کی بات کہی، جو نام مسلم ہیں وہ شامل کرنے کی بات کی۔ حالانکہ دوسرے جتنے جو ہے اوقاف ہیں، انڈومنٹ ہے، غیر مسلموں کے ہیں، وہ ہندوؤں کے ہیں، کرسچنز کے بھی ہیں، لیکن اس میں جو ہے کوئی جو ہے موقع نہیں کسی مسلمان کو رہنے کا، ظاہر بات ہے کہ وہ، اور یہ راست طور پر دفعہ جو 29 ہے اس کے جو ہے اس کا